سب سے پہلے ان تمام حجاج کرام کو جو حج کی سعادت حاصل کرنے جا رہے ہیں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، جنہیں اللہ رب العزت نے فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے خود منتخب فرمایا۔ حجاج کرام کو چاہیے کہ سفر حج کے آغاز سے قبل حج کی تیاری کر لی جائے، صحت کا خیال رکھیں، ورزش کا اہتمام کریں، پیدل چلنے کی عادت ڈالیں کیونکہ مشاعر مقدسہ میں پیدل بہت زیادہ چلنا پڑتا ہے۔ ماسک کا استعمال کریں، اپنے سامان پر مکمل پتہ اور نمبر ضرور لکھیں، اپنی رقم کی حفاظت کریں اور اپنے پرس پر پورا پتہ لکھیں۔ ایکس رے مشین پر اپنا سامان رکھنے کے بعد واپس لینا مت بھولیں۔ وہ لوگ جو پاکستان سے مدینہ منورہ کے لیے پرواز کر رہے ہوں احرام نہ باندھیں۔ مدینہ منورہ میں 8 دن گزارنے کے بعد انہیں مکہ مکرمہ روانہ کیا جائے گا۔ مدینہ منورہ میں ایئرپورٹ پر امیگریشن کا پروسیس مکمل ہونے کے بعد حجاج کرام کو سیدھا ان کی عمارت میں بھیج دیا جاتا ہے۔ واضح رہے کہ مدینہ منورہ کی عمارتوں میں کھانا پکانا منع ہے، لہذا اس سے اجتناب کریں۔ وہ حجاج کرام جو پاکستان سے جدہ کے لیے پرواز کر رہے ہوں وہ احرام کی پابندی کریں۔ فلائٹ پر راستوں میں نماز نہ پڑھیں بلکہ اپنی سیٹ پر پڑھیں۔ فلائٹ سے اترنے کے بعد امیگریشن کی کارروائی مکمل ہونے کے بعد اپنا سامان تلاش کریں۔ سبز پرچم کے ساتھ موجود پاکستانی عملہ آپ کی رہنمائی کے لیے ہر وقت وہاں موجود ہوگا، آپ کو بسوں کی انتظارگاہ تک پہنچائے گا۔ تمام بسیں پرواز، مکتب اور بلڈنگ کی ترتیب کے لحاظ سے روانہ ہوں گی، لہٰذا اپنی باری کا انتظار کریں، صبر اور تحمل کا مظاہرہ کریں۔ قطار کی شکل میں اپنی بسوں پر سوار ہوں۔ اس کو بھی یقینی بنائیں کہ آپ کا سامان بس میں لوڈ کر دیا گیا ہے جس بس میں آپ سوار ہونے جا رہے ہیں۔ چونکہ مکہ مکرمہ میں حجاج کرام معلم کے تابع ہوتے ہیں، لہٰذا معلم کی جانب سے تمام حجاج کرام کو ایک بریسلٹ دیا جائے گا اور پھر چند روز بعد معلم کی جانب سے ایک شناختی کارڈ آپ کے حوالے کیا جائے گا۔ اس پر آپ کی تمام معلومات درج ہوگی۔ معلم کی طرف سے فراہم کردہ کارڈ، بریسلٹ اور پاکستانی حاجی کیمپ کی طرف سے دیے گئے لوہے کے کڑے کو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھیں، کیونکہ لاکھوں کے مجمع میں یہ شناختی علامتیں آپ کی شناخت ہیں۔ آپ کو مکہ مکرمہ میں 20 سے 25 روز قیام کرنا ہے۔ قیام کے دوران چند باتوں کا خیال رکھیں۔ اپنی قیام گاہ تک پہنچتے ہی اپنے سامان کی تحقیق کر لیں اور اگر کوئی سامان مس پلیس ہو تو پاکستانی عملے اور مس پلیس بیگیج سیل کو انفارم کریں۔ مکہ مکرمہ میں تمام حجاج کرام کے نام اور نمبر اور دیگر معلومات ان کے کمروں کے دروازوں پر چسپاں کر دیے جاتے ہیں تاکہ کمرے کی شناخت میں سہولت ہو۔ صفائی کا خیال رکھیں، اپنے مخصوص کمرے میں قیام کریں۔ ٹوائلٹ اور چونکہ مشترکہ ہوتے ہیں لہٰذا ہر ایک کو استعمال کرنے کا موقع دیں۔ صبر سے کام لیں، اپنے کمرے میں مہمانوں کی آمد و رفت کم سے کم رکھیں تاکہ دوسرے حاجیوں کو پریشانی نہ ہو۔ حرم شریف جانے سے قبل اپنی امانت کسی مناسب جگہ پر رکھ دیں۔ بڑی رقم لے کر حرم شریف یا کسی بھیڑ کی جگہ پر مت جائیں۔ تنہا ٹیکسی پر سفر نہ کریں، عورتوں کو بعد میں سوار کریں اور پہلے اتاریں۔ عمرے کے لیے نکلتے وقت اپنی عمارت اور محلے کا نام یاد رکھیں۔ زمین پر پڑی ہوئی کسی بھی چیز کو ہاتھ نہ لگائیں، خواہ کہ آپ کا ہمدردی کا ہی ارادہ کیوں نہ ہو، ورنہ چوری کے جرم میں گرفتار کر لیے جائیں گے۔ آپ کو اپنی صفائی پیش کرنا مشکل ہو جائے گا۔ سعودی نظام کے مطابق ہر حاجی فنگر پرنٹ کے ذریعے صرف ایک سم حاصل کر سکتا ہے، لہٰذا اگر ممکن ہو تو ہر گروپ میں کم از کم ایک شخص اپنی پاکستانی سم کو رومنگ کرا لے۔ سم پاسپورٹ پر ایشو ہوگی، لیکن کوشش کریں کہ اپنی بلڈنگ میں پہنچنے کے بعد سم کا پروسیس سٹارٹ کریں۔ قربانی کی رقم کسی اجنبی کو نہ دیں، اگرچہ کم قیمت پر ہی دستیاب کیوں نہ ہو۔ عزیزیہ میں ٹھہرنے والے تمام حجاج کرام کو حرم شریف آمد و رفت کے لیے 24 گھنٹے بس سروس مہیا کی جاتی ہے جو ٹنل کے راستے حرم شریف پہنچتی ہے۔ واضح رہے کہ عشاء اور جمعے کی نماز کے بعد عام طور پر رش زیادہ ہوتا ہے، لہٰذا کوشش کریں کہ نماز کے بعد تاخیر سے حرم شریف سے نکلیں اور جمعے کی نماز کے لیے جلدی حرم شریف پہنچیں۔ حرم شریف میں جس دروازے سے داخل ہو رہے ہوں اسی دروازے سے باہر نکلیں۔ دروازے کا نمبر اور کلر یاد کر لیں۔ اگر آپ کے ساتھ آپ کی فیملی ہو
عورتیں ہوں تو عمرہ شروع کرنے سے قبل کوئی مناسب جگہ تجویز کر لیں تاکہ بچھڑنے کی صورت میں ایک دوسرے سے اسی مقام پر مل سکیں۔ اپنے موبائل کو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھیں۔ اینک استعمال کرنے والے حاجی احتیاطاً 2-3 اینکیں اپنے ساتھ رکھیں۔ دھوپ سے بچنے کے لیے سن گلاسز کا استعمال کریں۔ سعودی نظام کے مطابق حرم شریف کے اندر یا اس کے اطراف کسی ملک یا پارٹی کے جھنڈے کے ساتھ تصویر لینا جرم ہے، لہٰذا اس سے اجتناب کریں۔ وبا اور بیماری کے پیش نظر سعودی حکومت کی جانب سے دی جانے والی احتیاطی تدابیر پر عمل کریں۔ صفائی کا خیال رکھیں۔ بھیڑ کی جگہوں میں ماسک کا استعمال کریں۔ حج کے 5 ایام میں آپ کو مکاتب کی طرف سے کھانا فراہم کیا جاتا ہے۔ ممکن ہے کہ وہ آپ کی پسند کے مطابق نہ ہو، لہٰذا منا روانگی کے وقت کچھ ڈرائی فروٹس اور بسکٹس وغیرہ اپنے ساتھ ضرور رکھ لیں۔ 7 ذی الحجہ کی شام سے ہی معلم حضرات منا روانگی شروع کر دیتے ہیں، لہٰذا معلم حضرات کے پروگرام کی پابندی کریں اور اپنے ساتھ کم سے کم سامان لے کر منا جائیں۔ منا میں جو رہائش آپ کو دی جائے گی وہ خیمے میں ہوگی۔ منا کے خیموں میں ٹھنڈک پہنچانے کے لیے ایئر کولر لگا ہوا ہوتا ہے، مگر گرمی کی شدت اور عوام کی وجہ سے دن میں گرمی کا احساس پھر بھی رہتا ہے۔ گرمی کی شدت اور جگہ کی قلت کو مد نظر رکھتے ہوئے صبر سے کام لیں۔ 8 ذی الحجہ کی رات بذریعہ ٹرین منا سے عرفات روانگی شروع ہو جائے گی۔ آپ حضرات وزارت حج کے شیڈول کی پابندی کریں۔ جس اسٹیشن کا ٹکٹ آپ کو دیا گیا ہو اسی اسٹیشن سے ٹرین پر سوار ہوں۔ سبز پرچم کے ساتھ پاکستانی رضاکار وہاں موجود ہوں گے، آپ ان کی مدد لے سکتے ہیں۔ جن افراد کا معلم کی طرف سے بسوں کا انتظام کیا ہوگا وہ بسوں کے لیے اپنے خیمے میں رہ کر انتظار کریں۔ کبھی بھی عرفات کے لیے تنہا نہ نکلیں۔ عرفات پہنچنے کے بعد گروپ کی شکل میں اپنے خیمے کی طرف جائیں۔ عرفات میں اپنے اوقات کو نماز، ذکر، تلاوت اور دعاؤں میں گزاریں۔ غروب آفتاب کے بعد مزدلفہ واپسی بھی بذریعہ ٹرین یا بس ہوگی، یعنی وہ حجاج کرام جن کے پاس ٹرین کا ٹکٹ ہے مشاعر مقدسہ کا سفر بذریعہ ٹرین کریں گے اور بقیہ لوگ بذریعہ بس۔ واپسی پر کافی رش ہوتا ہے، لہٰذا جلد بازی سے کام نہ لیں۔ مزدلفہ پہنچ کر ریلوے اسٹیشن کے پاس قیام کریں تاکہ واپسی میں سہولت ہو۔ کوشش کریں کہ واپسی معلم کے ساتھ گروپ کی شکل میں ہو۔ مزدلفہ سے اپنے خیمے میں آئیں، معلم کے پروگرام کے مطابق گروپ کی شکل میں رمی جمرات کے لیے جائیں۔ واضح رہے کہ وزارت حج کی جانب سے کنکریاں مارنے کے لیے ہر ملک کا الگ الگ وقت مقرر کیا گیا ہے، لہٰذا وقت کی پابندی کریں، سامان لے کر رمی جمرات کے لیے نہ جائیں اور جلد بازی سے کام نہ لیں۔ 10 ذی الحجہ کو منا پہنچ کر بڑے شیطان کو کنکریاں ماریں، پھر قربانی کریں اور پھر حلق یا قصر کے بعد احرام سے فارغ ہو جائیں۔ 12 ذی الحجہ کو معلم کی جانب سے مکہ مکرمہ جانے کے لیے بسوں کا انتظام ہوگا، لہٰذا آپ معلم کی بسوں کا انتظار کریں۔ وزارت حج کے نظام کے مطابق 50% حجاج کرام کو 13 ذی الحجہ تک منا میں قیام کرنا ہے تاکہ حرم شریف اور ٹریفک کا نظام کنٹرول کیا جا سکے، لہٰذا وہ حجاج کرام جو منا میں 13 تک قیام کریں گے وہ 13 تاریخ کو شیطان کو کنکریاں مار کر مکہ مکرمہ واپس آئیں۔ 13 ذی الحجہ کو بھی مکہ مکرمہ جانے کے لیے معلم کی جانب سے بسوں کا انتظام ہوگا۔ معلم کی بسیں آپ کو آپ کی رہائش گاہ تک لے جائیں گی۔ وہ حجاج کرام جن کی مدینہ منورہ روانگی ابھی باقی ہے وہ مدینہ موومنٹ کے پروگرام کا انتظار کریں۔ تمام حجاج کرام مکہ مکرمہ سے روانہ ہونے سے قبل طواف وداع سے فارغ ہو لیں۔ حجاج کرام جن کی روانگی جدہ ایئرپورٹ سے ہے وہ فلائٹ سے کم از کم 30 گھنٹے قبل اپنا سامان تیار کر لیں، کیونکہ فلائٹ سے 24 گھنٹے قبل ان کا 40 کلو سامان وزن کے کر کے فلائٹ ٹیگ لگا کر ایئرپورٹ کے لیے روانہ کر دیا جائے گا۔ روانگی کے وقت حجاج کرام کے پاس صرف 7 کلو ہینڈ بیگ ہوگا۔ تمام حجاج کرام کو زمزم ایئرپورٹ پر ملے گا، لہٰذا زمزم ایئرپورٹ پر ہی لیں۔ خاص طور سے زمزم کی بوتلوں کو سامان میں رکھ کر نہ لائیں، ورنہ آپ کا سامان ایئرپورٹ پر روکا جا سکتا ہے اور اسے کھول دیا جائے گا، جس پر آپ کو کافی دشواری کا سامنا ہو سکتا ہے۔ اسی ترتیب سے مدینہ منورہ سے بھی حجاج کرام کو پاکستان کے لیے روانہ کیا جائے گا۔
اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے حج کو قبول فرمائے اور آپ کے سفر کو آسان کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔